مریم اور مہرون نے خود ہی اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا ہے۔ دوستوں مفاد پرست کی آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب زارا کا بھائی جو ہے وہ گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ تصویریں ہیں، کچھ یہ تصویریں دیکھ لو تاکہ تم جو ہے کوئی لڑکی پسند کر لو ان تصویروں میں سے، اور میں وہاں پر تمہارے رشتے کی بات کروں، اور اب جو ہے زارا کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی کر دی جائے تو بہتر ہے۔ تمہاری بہن کی شادی کر رہے ہیں تو ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس کا بھائی ہے زارا کا، وہ کہتا ہے کہ مما میں نے تو لڑکی پسند کر لی ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تو ہمیں بھی بتاؤ کون سی لڑکی تم نے پسند کی ہے، کیا نام ہے اس کا۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مما جو ہادی کے گھر لڑکی رہتی ہے نا مریم، وہ مجھے پسند ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ جو ہے ہادی سے بات کریں اور ہادی کی امی سے بات کریں، اور میرے لیے جو ہے تم لوگ جو ہے وہ مریم کا رشتہ جو ہے وہ مانگو، کیونکہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور وہ ہے بھی بہت اچھی لڑکی، وہ بھی زارا کی طرح بہت معصوم سی ہے اور بہت اچھے دل کی ہے۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا، ہم جو ہے بات کرتے ہیں اور تمہارے رشتے کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو وہ جو ہے یہ بات جو ہے عدیل کے ساتھ کرتی ہے اس کی والدہ، اور عدیل صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو گھر میں ہی معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم جو ہے وہ منیر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور منیر کی جو بہن ہے جس کے پاس مریم رہ رہی ہے، ہم اس سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور ہم مریم کو جو ہے اپنے بیٹے کی جو ہے دلہن بنا لیتے ہیں اور اپنی بہو اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہاں سے دونوں یعنی کہ جو لڑکے کا والد ہے اس کی والدہ ہے، دونوں راضی ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ زارا کی بات ہے کہ زارا کیا کہتی ہے۔ تو یہاں پر جب شام کو بات ہوتی ہے، گھر میں سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہی بات دوبارہ سے چلتی ہے، اور زارا بھی وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بیٹا ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے بھائی کی شادی بھی تمہاری شادی کے ساتھ ہی کر دی جائے۔ تو یہاں پہ زارا کہتی ہے مما یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی کی شادی بھی اب ہو جانی چاہیے، اور میرے بعد اس گھر میں آپ کو آپ کی بہو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے، آپ کو کھانا بنا کے دے اور آپ کی ضروریات کو پورا کرے، آپ کی دیکھ بھال کرے۔ تو یہاں پہ عدیل صاحب اور اس کی بیوی جو ہے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زارا بیٹا اسی لیے تو ہم جو ہے اب ہادی کے گھر جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ زارا کہتی ہے کہ پاپا ہادی کے گھر ہم کیا لینے جائیں گے، یہاں پہ بات تو ہم رشتے کی ہو رہی ہے اور تم ہادی کی بات کر رہے ہو، اور ہادی کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو عدیل صاحب کہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بیٹا ہے، تمہارا جو بھائی ہے، اس کو ہادی کی بہن مریم پسند آ گئی ہے، جو ہادی کے گھر رہتی ہے۔ تو یہاں پھر زارا جو ہے اس کے ماتھے پر غصہ ہمیں صاف نظر آتا ہے، اور اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے بلکہ اس کی محبوبہ ہے۔ یہاں پر جو عدیل صاحب ہیں اور اس کی جو وائف ہے، وہ دونوں ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زارا یہ تم کیا بول رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہاں پہ زارا کہتی ہے کہ مما میں غلط نہیں بول رہی، میں نے کال پہ سنا ہے سب کچھ، اور ہادی جو ہے وہ مجھے بھی چیٹ کر رہا ہے، اور مجھ سے شادی صرف وہ اپنی ماں کی وجہ سے کر رہا ہے، اور وہ تو مریم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا گل کھلا رہا ہے۔ تو یہاں پر عدیل صاحب جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بہت، اور یہاں پر زارا کا بھائی جو ہے وہ تو بیچارہ جیسے رونے لگا ہو اس طرح کا اس کا منہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مریم کو پسند کرتا ہے، اور یہ بات سنتے ہی اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زارا تم کہیں مذاق تو نہیں کر رہی، میں مریم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے بھائی میں تم سے مذاق نہیں کر رہی، میں تو حقیقت بتا رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس چڑیل سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، جو کسی کے گھر میں جاتی ہے وہاں پر جا کے لڑکوں کو پھنسا لیتی ہے، تو تم اس سے شادی کرو گے تو تمہاری زندگی کیسی رہے گی۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسی ہوگی، لیکن تم کہہ رہی ہو تو تمہاری باتوں پہ یقین ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسی ہی لڑکی ہو۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہے کہ ہو نہیں سکتا، وہ بلکہ ایسی ہی لڑکی ہے، اور میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے، فون پہ اس کی واہیات گفتگو میں نے خود سنی ہے۔ اور اب جو ہے عدیل صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہادی کو لے کر بھی وہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب ہادی کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے۔ تو یہاں پہ زارا کہتی ہے کہ بابا ابھی تو میں نے کچھ نہیں سوچا، ابھی تو مجھے ٹائم چاہیے، اور اس کے بعد میں دیکھوں گی، میں کچھ فیصلہ کروں گی۔ دوسری طرف جو مریم ہے وہ جو ہے کیونکہ کافی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکی ہے، ہادی کو جو ہے وہ زارا سے دور کر چکی ہے، تو اب وہ مزید جو ہے مطلب کہ زارا کے بارے میں باتیں کرے گی،
ہادی کے ساتھ، اور ہادی کے ساتھ جو ہے نا مطلب زیادہ ہی اس کے ساتھ چپکے گی اور کوشش کرے گی کہ وہ ہادی کا دل جیت پائے اور ہادی کی والدہ کا دل جیت پائے. ہادی کی والدہ کے دل میں بھی زارا کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، اور ہادی جو ہے وہ صرف اس کا احساس کرتا ہے اور اس کو اپنی بہن مانتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنا بھائی نہیں مانتی ہے، اس کے دل میں تو کچھ اور ہی ہے. یہاں پر جو ہے مریم پھر جو ہے مہرو سے بات کرتی ہے اور مہرو سے کہتی ہے کہ میں جو ہوں اب ہادی کو کافی حد تک اپنے قریب لا چکی ہوں، اور اس کی ہادی کی جو والدہ ہے وہ تو اب مجھے جیسے کہ اس گھر سے کبھی جانے ہی نہیں دے گی. وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، اور اگر ایک بار زارا اپنے منہ سے خود کہہ دینا کہ میں ہادی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے بعد میری شادی تو پکی ہادی کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ مہرو کہتی ہے ویل ڈن، تم نے تو بہت کمال کر رہی ہے، تم تو بہت ہی ذہین ہو، تم تو مجھ سے بھی بڑھ کر جو ہے مطلب کہ ذہن کا استعمال کرتی ہو، اور یہی کچھ تم نے کرنا ہے. تم نے جو ہے نا ہادی سے نہ نہیں کلوانی، تم نے زارا کے منہ سے جو ہے ہادی کے ساتھ شادی سے انکار کروانا ہے، تاکہ ہادی جو ہے وہ یہ انکار جب اس کو ملے، جب وہ انکار سنے، اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ وہ آخر کار تم سے شادی کرے. تم زارا کو اس طرح سے ٹارچر کرو اور زارا کو اس طرح سے تم ہادی کے بارے میں باتیں بتاؤ یا ہادی کے ساتھ اس طرح سے اٹیچمنٹ تم بڑھاؤ کہ زارا دیکھ کے تو زارا کو ایسا ہی لگے کہ تم جو ہے وہ ہادی کے ساتھ مطلب تمہارا بہت گہرا تعلق ہے، اور ہادی جو ہے وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے اور زارا سے صرف اور صرف مجبوری میں شادی کر رہا ہے. اور مہرو کہتی ہے کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گی. تبھی یہ باتیں جو ہے جو مریم ہے اس کی خالہ جو ہے یعنی کہ ہادی کی جو والدہ ہے وہ یہ باتیں سن لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مریم یہ میں نے کیا سنا ہے، تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم تو مہرو کی بات کرتے تھے لیکن تم تو مہرو سے بھی اوپر نکلی اور مہرو کے نقش قدم پر ہی چل رہی ہو تم. تو یہاں پر تب ہادی بھی آ جاتا ہے، اور ہادی آ کر آتے ہی کہتا ہے کہ مما کیا کر رہے ہو تم لوگ، جلدی سے مریم میرے لیے چائے بناؤ. تو وہ یہاں پہ ہادی کی والدہ کہتی ہے کہ ابھی یہ کبھی بھی تمہارے لیے چائے نہیں بنائے گی اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی کام کرے گی، ابھی اس کو ہم گھر سے نکال رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ ساری بات بتاتی ہے کہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے، اس طریقے سے یہ ہم کو جو ہے یوز کرتے ہوئے یہ ہمارے خلاف پلاننگ بنا رہی ہے اور مہرو کے ساتھ ہی مل کر یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو ہادی کو بہت غصہ آتا ہے. ہادی اس کو کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ عدیل صاحب نے ایک اتنی بڑی بات کی تھی مجھ سے کہ وہ خوشخبری میں آپ کو سنانے ہی والا تھا. وہ کہتی ہے کہ کون سی خوشخبری؟ تو یہاں پہ ہادی کہتا ہے کہ عدیل صاحب اپنے بیٹے کے لیے یعنی کہ زارا کے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لینے آنے والے تھے. وہ جو ہے عدیل کا جو بیٹا ہے وہ تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن تم نے تو اپنے کارنامے جو ہیں وہ اتنے کیے ہوئے ہیں کہ زارا نے جو ہے وہ رشتے سے منع کر دیا ہے. تو یہاں پر مریم کے تو طوطے اٹھ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار دی. میں یہاں پہ ہادی کے پیچھے پڑی رہی اور میرے ذہن میں زارا کا بھائی کیوں نہیں آیا. زارا کا بھائی تو کروڑوں کا مالک ہے، تو وہاں پہ میری زندگی بہت عیاشی سے گزرتی اور میں مزے سے زندگی گزارتی اور میرے پاس کروڑوں روپے ہوتے. کاش میں مہرو کی باتوں میں نہ آئی ہوتی. تو دوسری طرف مطلب کہ یہاں پہ جو ہے وہ مریم کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ تم جہاں جانا چاہو چلی جاؤ، چاہے اس مہرو کے پاس چلی جاؤ. تو وہ سیدھے مہرو کے پاس ہی جاتی ہے، اس کو کہتی ہے مجھے اپنے گھر میں جگہ دو، میں نے تمہاری باتیں مانی اور اس کی وجہ سے مجھے گھر سے انہوں نے نکال دیا. تو یہاں پہ مہرو بھی اس کو کہتی ہے کہ میں کیا کروں تمہارا، میں نے تمہارا چار ڈالنا ہے، میں تو صرف زارا کو پریشان کرنا چاہتی تھی، وہ تو ہے ہی بہت اچھی لڑکی، میں صرف اس سے جیلس ہوتی ہوں، میں نے اسی لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، اور میں باقی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تم اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤ، میں یہاں پہ تمہیں ایک منٹ نہیں برداشت کروں گی. تو یہاں پہ مریم اپنے آپ پہ پچھتاتی ہے کہ میں نے کیوں مہرو کی بات مانی تھی. اب تو مہرو جو ہے اس کی بھی آنکھیں ماتھے پہ آ چکی ہیں، وہ بھی مجھے منہ نہیں لگا رہی. تو وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے اپنے اسی گھر کی طرف جہاں سے اس کو لایا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو مہرو ہے وہ کال کرتی ہے سلمان کو کہتی ہے کہ اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی. یہاں پر جو مما ہے وہ تو میرے گھر نام نہیں کروائیں گی، جو میں نے زیورات تم کو دیے ہیں اور جو مما کا میں نے چیک دیا ہے تمہیں، اس چیک کو لو اور جو زیورات میں نے دیے تم کو ان کو بیچو، جو بھی کرو مجھے یہاں سے لے اور ہم چلتے ہیں. اگر میری ساس کو اب یہ پتہ چلے گیا نا
کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے زین کا تو وہ تو مجھے مار ہی ڈالے گی، اور میں نے اب تک ان کو بیوقوف بنایا ہے، اور اگر ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور یہیں پہ جو زین ہے، زین کی والدہ جو ہے وہ یہ بات سن لیتی ہے، یعنی کہ مہرو کی ساس یہ بات سن لیتی ہے، اور سننے کے بعد وہ مہرو کے بال پکڑ لیتی ہے، اس کو پکڑ کے کہتی ہے کہ تم اب کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں تو میں پوچھوں گی کہ تم نے کس طریقے سے ہمیں ذلیل کیا، تم نے جو ہے تمہیں عزت دی ہم نے، اور تم اس عزت کے قابل ہی نہیں تھی، تمہیں اتنا اچھا گھر دیا، تمہیں کھانا دیا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، لیکن تم نے اپنے بچے کی جان لے لی، تم اتنی خود سر ہو، اور تمہاری والدہ جو ہے تم اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ اوپر ہو، تمہاری والدہ بھی ایسی ہے اور تم اس سے بھی اوپر ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اسی وقت جو عالیہ ہے وہ بھی مہرو سے ملنے آ جاتی ہے، اور یہاں پہ دیکھتی ہے تو یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، عالیہ اور منیر بھی وہاں پہ آتے ہیں، تو سارا ماجرا یہاں پہ کھلتا ہے، اور مہرو کے ساتھ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس طریقے سے یہ سلمان کے ساتھ اس نے تعلق رکھا، اور زیورات بھی اس کو دے دیے، اور یہ گھر نام کروا کر بھی اس کے نام کروانا چاہتی تھی، اور اس نے زین کا بچہ جو تھا اس کو بھی اس نے جو ہے وہ ابارشن کروا کے ضائع کروا دیا ہے۔ تو یہاں پہ عالیہ کہتی ہے مطلب کہ یہ تو مہرو نے بہت غلط کیا ہے، تو یہاں پہ جو مہرو ہے وہ کہتی ہے کہ مما تمہارے کہنے پر تو میں نے سارا کچھ کیا ہے، جب منیر ڈانٹنے لگتا ہے تو وہ سارا کچھ کہتی ہے عالیہ کے بارے میں ہی بول دیتی، تو یہاں پہ منیر صاحب عالیہ کو جو ہے تھپڑ رسید کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ عالیہ آج کے بعد تمہارے ساتھ میرے ہر تعلق ختم ہے، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکالتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، کبھی مجھے شکل مت دکھانا، تم اور تمہاری بیٹی میرے گھر میں کبھی پاؤں مت رکھنا۔ دوسری طرف سے جو زین ہے وہ زین کو بھی جب ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو زین جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مہرو کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میں جو ہے اس کو مما میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بھی جو ہے مہرو کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں پر مہرو اور عالیہ جو ہے دونوں گھر سے نکل جاتی ہیں، اور دونوں سڑک پہ جا رہی ہوتی ہیں، وہیں پہ مریم بھی ان کو مل جاتی ہے، وہ تینوں ملتی ہیں، تینوں مل کر پھر وہی باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے پہ باتیں تانے کستی ہیں، اور یہاں پہ مریم مہرو کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوتی ہے، مہرو جو ہے وہ اپنی ماں کو ٹھہرا رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر بھی جو ہے اپنے آپ کو دوش نہیں دے رہی ہوتی ہے، وہ پھر بھی کہتی ہیں کہ اچھا ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان سے ضرور بدلہ لیں گے، فی الحال تو ہمیں کوئی گھر لینا چاہیے، کہیں پہ رہنا چاہیے۔ تو وہ تینوں جو ہیں وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ زارا کی شادی اب ہادی سے ہونے والی ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ تینوں جو ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں کسی اور کو برباد کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی تو ان کی خراب ہو چکی تھی، اب وہ آگے پتہ نہیں کیا کرنے والی تھی، اور ان کا پلان پتہ نہیں آگے کیا تھا۔ بہرحال جو مہرو کی ساس ہے وہ بیچاری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، زین جو ہے وہ خود کو سنبھال لیتا ہے، اور ہادی کی شادی ہو جاتی ہے زارا کے ساتھ، اور منیر صاحب جو ہیں وہ بھی اب ہادی کے گھر ہی رہنے لگتے ہیں اور زارا کے پاس ہی رہتے ہیں، تو زارا ان کو کہیں جانے نہیں دیتی، اور عدیل صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ساری سٹوری مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ تو دوستوں میری رائے، اور مجھے جو میرا آئیڈیا اور جو مجھے لگا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، مجھے لگتا ہے کہ سٹوری اسی طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے، باقی ہو سکتا ہے کہ اس سٹوری کا اینڈ کسی اور حساب سے ہو، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹ باکس کے اندر، باقی میرے خیال میں ایسا ہوگا یا اسی طرح سے سٹوری آگے بڑھنے والی ہے۔ تو آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں بہت زبردست ہونے والی ہے، آپ نے لازمی اس کو دیکھنا ہے، تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے سٹوری آگے بڑھتی ہے، جو میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہو سکتا ہے اسی آئیڈیا کو لے کر سٹوری یہ آگے بڑھے۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔